اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الہ العالمین، تیرے در سے محبت کے طالب، تیری برکتوں کے طالب، تیری عطا کے طالب ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک رزق عطا فرما، نفع والا علم عطا فرما، اور ہر طرح کی رحمت، ہر طرح کی برکت، ہر طرح کی وسعت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ احباب، ہم لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ 5 لیکچرز کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کے آپ کی جوانی تک حالات و واقعات پڑھے، معلوماتی نشست جو ہے ہماری جاری رہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آقا کریم کی خفیہ تبلیغ تک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ سے لے کے آپ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم، آپ کے پروانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و تشدد، وہاں سے لے کے ہجرت حبشہ تک ہم لوگوں نے تذکرہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں نے سیرت کے موضوعات میں جو کچھ پڑھا ہے اللہ ہمیں وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حفیظ، ہمارے جو کلاس لیکچرز ہیں یہ بنیادی طور پہ معلوماتی لیکچرز ہوتے ہیں۔ ہم ان لیکچرز کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اہم نکتے آپ کے ساتھ شیئر کریں، جو اعداد و شمار ہیں، جو معروف تواریخ ہیں، جو اہم واقعات ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کریں، ان سے آپ کی واقفیت ہو جائے۔ چونکہ آپ لوگوں کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ سیرت کے ان موضوعات کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 6 سے 7 کتابوں سے مدد لینی ہوتی ہے، تو اس دوران بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اختلاف ہوتا ہے، مورخین کا آپس میں اختلاف ہے، محدثین کی اس کے اوپر اپنی اپنی آراء موجود ہیں، تو ہم لوگ وہ ساری آراء آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر قبول یہ جو معاملہ ہے یہ آپ نے خود سے کر لینا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اصل ٹارگٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں آگاہی ہو سکے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر کن کن حالات اور واقعات میں سے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے، کن چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے، کون سے صحابہ کے ساتھ ملتی ہیں، تو یہ سارے معاملات ہم لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کی رحمت اور توفیق کے ساتھ ہم 6 نبوی کے بعد ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ جب ہجرت حبشہ ہو گئی، مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ حبشہ میں جا کے بڑے خوشحال ہیں، ان کی خوشحالی ان کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ آقا کریم کے راستے پر کانٹے بچھائے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ غلاظتیں پھینکی جاتی، آپ کو ذہنی طور پہ اذیتیں دی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکی دی گئی، آپ کے چچا کو ساتھ چھوڑنے کا دعویٰ کیا گیا، آپ کے چچا کو اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے لالچ دیے گئے، سارے معاملات کر گزرے۔ اور جب مشرکین مکہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی توحید کے پرچار کو نہ روک سکے، تو انہوں نے اس وقت تک کیے کہ تمام مظالم سے بھی زیادہ سنگین کارروائی کا ارادہ کر لیا۔ مکہ کے جو مشرکین ہیں، قبائل میں سے سارے لوگ اکٹھے ہوئے، وادی محسب میں یہ اکٹھے ہوئے، خیف بن کنانہ، یہ ایک مقام ہے
مکہ کے اندر، وہاں پہ یہ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب ان کے خلاف ہم سب لوگ ایک عہد کرتے ہیں کہ ان سے نہ ہی کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ان سے کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے اس وقت تک جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے معاذ اللہ۔ مشرکین مکہ نے اس سماجی بائیکاٹ کی ایک دستاویز بنائی، ایک صحیفہ لکھ دیا اور لکھ کر اس کو خانہ کعبہ کی عمارت میں لٹکا دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت بنو ہاشم سے اب کسی قسم کی بھی جو صلح کی پیشکش تھی وہ قبول نہیں کی جانی تھی۔ شرط کیا رکھی گئی کہ جب تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اب یہ جو سماجی بائیکاٹ ہوا اس کو ایک تحریر کے طور پہ لکھ دیا گیا نا، تو یہ جو تحریری صحیفہ تھا یہ کس نے لکھا تھا، یہ پیپر میں بھی سوال آتا ہے۔ تو خیر یہ بھی اختلافی ایک موضوع ہے کہ کس نے لکھا تھا، لیکن حسب روایت ہم بتاتے چلیں کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے بغیز بن عامر کا نام لیا ہے، بغیز یا بغیز بن عامر۔ اس شخص نے یہ جو لکھا تھا صحیفہ سماجی بائیکاٹ کا، جو ایک دستاویز بنائی گئی تھی وہ اس نے لکھی تھی، لیکن علامہ ادریس کاندھلوی صاحب نے ابن قیم سے یہ روایت کی ہے کہ یہ صحیفہ جو ہے نا منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا، اور بعض لوگ اس کے بارے میں یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ یہ نضر بن حارث نے لکھا تھا۔ تین آراء میں نے آپ کے سامنے پیش کی، منصور بن اکرمہ، نضر بن حارث اور بغیز بن عامر، لیکن ان میں جو سب سے معتبر مانا جائے گا وہ میں منصور بن اکرمہ کی طرف جاؤں گا۔ یعنی کہ اگر یہ سوال آ جائے کہ شیب ابی طالب کی محصوری سے پہلے جو صحیفہ لکھا گیا تھا وہ کس نے لکھا تھا، تو اس کے جواب میں نام دوں گا منصور بن اکرمہ کا۔ بہرحال جی، اس معاہدے کے نتیجے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب ان کے سارے افراد جو ہیں، چاہے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، جو مسلمان تھے وہ تو آقا کریم کی محبت کی خاطر وہاں پہ چلے گئے، اور جو کافر تھے وہ اپنے خاندانی نسبت کی بنیاد پر۔ شیب ابی طالب کے اندر جو حضرت ابی طالب کی مطلب ملکیت میں تھی، یہ جو گاٹی ہوتا ہے نا، شیب کا مطلب ہوتا ہے گاٹی، گاٹی سے مراد اصل میں ایسا ہے کہ دو پہاڑ اور ان کے درمیانی ایک راستہ ہے، تو وہ ایک راستہ جو ہے وہ کہہ لیں اس کو آپ لوگ کہتے ہیں گاٹی، شیب۔ شیب ابی طالب میں یہ لوگ چلے گئے۔ صرف ایک شخص تھا جو بنو ہاشم کا ہونے کے باوجود مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابو لہب جو ہے اصل نام اس کا عبد العزا تھا، لیکن اس کو ابو لہب کے لقب سے پکارا گیا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بارے میں قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب وتب سورت بھی نازل ہوئی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مخالفت میں کرنے لگا رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ اب شیب ابی طالب کی جو محصوری تھی، جب آپ نے یہ ایک خاص مقام پہ آپ نے آپ کو قید ہی سمجھ لیں، جب یہ معاملہ ہوا تو یہ محرم کا مہینہ تھا اور 7 نبوی، عام طور پہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محرم 7 نبوی۔ یہاں تک جو علامہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ محرم کی چاند رات تھی۔ بہرحال محرم 7 نبوی میں یہ معاہدہ شروع ہوا۔ شیب ابی طالب کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تھے تو اس دوران بہت ساری تکلیفیں، یہاں تک کہ سختی کی انتہا دیکھی، کھانے پینے کی اشیاء تک کی فراہمی جو ہے ناممکن بنا دی جاتی تھی، یہاں تک کہ بنی ہاشم جو ہے وہ پتے اور چمڑے کھانے میں مجبور ہو گئے، اور حالت یہ ہو گئی کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی جو آوازیں ہیں وہ گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تھی۔ جب مکہ کے اندر کوئی بھی قافلہ سامان تجارت لے کر آتا تو وہ لوگوں کو بیچنے لگتے، تو اس وقت قریش مکہ جو ہے وہ منہ مانگے داموں سے وہ مال خرید لیتی، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے خریدنے کے لیے کوئی مال بچتا ہی نہ، بڑا مسئلہ ہوتا، بڑی ٹینشن ہوتی، اور یہ لوگ انتہائی کہہ لیں کہ سختی والی حالت میں وہاں پہ رہے۔
ایک شخصیت کا نام ملتا ہے، ہم نے پچھلے دنوں میں ذکر کیا تھا، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام۔ یہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی، لیکن یہ اپنی نا پھپھو کے لیے، انہی کی حضرت خدیجہ کے لیے ایک بار نا غلہ لے کر جا رہا ہے اونٹ کے اوپر، وہ غلہ لادے ہوئے یہ جا رہا ہے شیب ابی طالب کی طرف، تو وہاں پہ ابو جہل نے دیکھ لیا، تو ابو جہل کہنے لگا کہ تم یہ غلہ جو ہے بنو ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، میں تو تمہیں ہرگز نہیں یہ لے جانے دوں گا، بلکہ میں تو تم کو لوگوں میں رسوا بھی کر دوں گا۔ اتفاق سے نا اسی جگہ پہ ایک شخص آ گیا جس کا نام تھا ابو البختری، آگے جا کے شیب ابی طالب کی جو محصوری جس کو ختم کروانے میں اس کا بھی ایک بڑا کردار تھا۔ ابو البختری سامنے آ گیا، تو جب اس کو واقعہ معلوم ہوا تو ابو چال سے کہنے لگا کہ یار ایک بندہ اپنی پھپھو کے لیے غلہ لے جا رہا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ ابو جہل کو نا بڑا غصہ آیا اور اس نے کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو ابو البختری نے نا غصے سے، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی ہڈی تھی، اس نے غصے سے نا ابو جہل کے سر پر بڑی زور سے ماری، تو اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل جو ہے ویسے جاہل ہے نا، جہالت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو نا اپنے سر کی تکلیف بھول گئی، اس کو اس بات کی زیادہ تکلیف تھی کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ شیب ابی طالب میں کھڑے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، تو اس نے نا اپنی تکلیف ظاہر کرنے کی بجائے چھپا لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے ساتھی جو ہیں وہ کہنا شروع کر دیں، خوشی منانا شروع کر دیں کہ یہ لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح نا چند لوگ جو ہیں انہوں نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا اپنے اپنے خاندان کی محبت میں وہ کیا کرتے تھے، ان کے اوپر ترس کھایا کرتے تھے بنی ہاشم پر۔ تو ایک شخصیت ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے نا وہ کیا کرتے کہ جب بھی وہ کوئی مال تجارت لے کر آتے نا تو اپنے اونٹ کو نا اپنے پاس سے بندھا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو کھول کے نا اس کے اوپر خالی کبھی کبھار نا اس کے اوپر سامان لاد کے، غلہ لاد کے نا اس کو شیب ابی طالب کی طرف جو ہے نا وہ ہانک دینا، اونٹ وہاں جانا، اس سے سامان جو ہے وہ لوگوں نے لے لینا۔ بہرحال یہ جو محصوری کے دن تھے یہ بڑے سخت تھے، تقریباً 3 سال تک، محرم 7 نبوی سے محرم 10 نبوی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسی جاری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شیب ابی طالب میں اپنے چچا کی نگہداشت میں تھے، اپنے چچا کے ساتھ تھے، تو آپ کے چچا اتنی محبت کرتے تھے ان سے کہ اکثر اوقات ان کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو سلا دیا کرتے تھے کہ کہیں رات میں اگر کوئی بندہ، کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو، میرے بیٹے اس کے بدلے میں مارے جائیں لیکن میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو، بڑی محبت کرتے تھے۔ بہرحال محرم 10 نبوی شروع ہوا، تو اس سلسلے میں 5 لوگ بڑا اہم ان کا کردار تھا۔ ایک تھا حشام بن عمر، ایک تھا زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زما بن اسود۔ یہ 5 شخصیات کا نام آتا ہے کہ ان لوگوں نے نا اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کیسے؟ اس کے بارے میں نا ایک واقعہ تھا کہ حشام بن عمر جو ہیں وہ زہیر سے ملتے ہیں اور زہیر کو کہتے ہیں، یہ زہیر بھی جو ہے نا، زہیر بن نبی امیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں، پھوپھی زاد کے رشتے میں سے رشتہ آتا ہے ان کا۔ تو یہ نا ان کے پاس گئے، شام بن عمر جو ہے زہیر کے پاس گیا اور کہتا ہے یار تمہیں کیسا مطلب لگتا ہے کہ تم بالکل سکون سے اور ادھر تمہارے ماموں کی حالت جو ہے وہ بڑی بری ہو، تو تمہیں اچھا لگتا ہے اس معاملے میں؟ تو زہیر کہتا ہے کہ جناب میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، کوئی میرا ساتھ دے تو میں بھی چلو یہ کام کر گزروں، میں اس کو پھاڑوں گا۔ تو یہ جو حشام بن عمر ہے کہتا ہے کہ جناب کوئی بات نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو زہیر کہتا ہے چلو پھر ایسا کرو کوئی تیسرا بندہ بھی ساتھ ملاؤ۔ تو اسی صورت میں انہوں نے نا مطعم بن عدی کے پاس گئے شام، تو شام نے سے مطعم بن عدی کو بھی ایسے کچھ الفاظ بولے کہ بھئی ہم لوگ آسانیوں میں ہوں اور ہمارے بھائی جو ہے بنو مطلب اور ہاشم کے لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں میں رہیں، تو ایسا مجھے تو برداشت نہیں ہے۔ تو مطعم بن عدی کہتا ہے بالکل ایسے ہی مجھے بھی برداشت نہیں ہے یار، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو نا؟ تو کہتا ہے بالکل تمہارے ساتھ ہے، اور ہے میں ہوں، حشام کہتا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تو مطعم کہتا ہے پھر ہمارے ساتھ کوئی تیسرا بندہ بھی تو ہونا چاہیے، کہتا ہے وہ بھی ہے، زہیر بن ابی امیہ ہے۔ تو کہتا ہے پھر چوتھے بندے کو بھی تلاش کرو۔ تو یہ لوگ سارے مل کے ابو البختری کے پاس گئے، اس کے ساتھ اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور پھر زما بن اسود کے ساتھ۔ اب یہ جو 5 لوگ ہیں نا، انہوں نے ایک مقام ہے، مقام حجون مکہ کے اندر، وہاں پہ نا جمع ہو کے نا رات کو عہد و پیمان کر لیا کہ بھئی صبح ہم نے ہر صورت میں یہ جو صحیفہ ہے نا یہ چاک کرنا ہے،
تاکہ ہمارے جو بھائی ہیں نا وہ سارے وہاں سے نکلے۔ اچھا جی، انہوں نے عہد کر لیا کہ سب جو ہے صبح جمع ہوں گے اور اس وقت جو ہے وہ ہم صحیفہ اٹھا لیں گے اور اس کو پھاڑ لیں گے۔ تو زہیر کہتا ہے کہ بھائی شروع میں کروں گا، اس لیے باقی بعد میں کام کرنا جو بھی کرنا ہے۔ صبح ہوئی جناب، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ زہیر اٹھے اور کہا کہ بھیا مکہ والو، بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پیئیں، پہنے بھی، نکاح بھی کریں، بیاہ بھی کریں، لیکن بنو ہاشم جو ہے وہ فاقے سے مرے۔ خدا کی قسم جب تک یہ صحیفہ جو ہے، جو ظالم صحیفہ ہے، میں اس کو چاک نہ کر دوں، اس وقت تک میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو ابو جہل بھی مسجد میں تھا، کہتا ہے خدا کی قسم یہ جو عہد نامہ ہے یہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا۔ تو جب وہ پہلے معاملہ ہو چکا تھا تو اسی وقت وہاں پہ زمع بن اسود اٹھے، اور وہ شخصیت کیا کہتی ہے، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، خدا کی قسم یہ تو ضرور پھاڑا جائے گا، کیونکہ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہیں تھے۔ ان کی بات میں اور اضافہ کرتے ہوئے ابو البختری اٹھ گیا، وہ کہتا ہے زمع بالکل سچ کہتا ہے، ہم بھی راضی نہیں تھے۔ متام بھی اٹھ گیا، وہ کہتا ہے جی بالکل یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو شام بن عمر بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا نا تو ابو جہل کو سمجھ لگ گئی، ہے تو سیانا تھا نا، چول بس اسی وجہ سے تھا کہ دین کو نہیں سمجھ سکا، حیران ہو گیا۔ تو پھر کہتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ معاملہ تو رات کو ہی طے ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ کر دیا تھا۔ بہرحال آگے بڑھ کے نا متام بن ندی نے کہا کہ میں تو اب اس کو نا پھاڑ دوں گا۔ اچھا، اسی اسنا میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دے دیا گیا کہ اے میرے نبی، وہ جو صحیفہ تمہارے بائیکاٹ کا کیا گیا تھا نا، اس کو تو وہ تو رہا ہی نہیں ہے، اور جب صحیفہ ہی نہیں رہا، معاہدہ ہی نہیں رہا، تو پھر تمہاری محصوری کیسی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اس صحیفے کو دیمک نے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف اس پورے صحیفے میں وہ جگہ بچی ہے جہاں پہ اللہ کا نام لکھے۔ تو ابو طالب جو ہیں، انہوں نے جب یہ واقعہ سنا نا تو انہوں نے قریش کے سامنے پیش کر دیا کہ بھئی میرے بھتیجے نے آج ایک ایسی خبر دی ہے، اور ویسے میرا بھتیجا جھوٹ تو بولتا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی بات غلط ہوئی ہے، لہٰذا آؤ پھر ایک فیصلہ کریں۔ اگر تو محمد کی خبر صحیح ہے اور وہ سچا ہے تو پھر یہ سارا جور و ستم بند کریں، باز آ جاؤ اس کام سے، اور اگر محمد غلط نکلا تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، چاہے تم ان کو قتل کر دینا، چاہے زندہ چھوڑ دینا، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لوگوں نے کہا ابو طالب بات تو بڑے انصاف کی ہے۔ اسی وقت جناب وہ منگوایا گیا عہد نامہ، صحیفہ منگوایا گیا، دیکھا تو وہاں پہ واقعی خدا کے نام کے سوا جتنے بھی حروف تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، آگے جا کے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کہ ہم کسی بھی چیز کی ابتدا کرتے تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اور ہاتھ میں ہم پورا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایسی صورت میں جو عرب لوگ تھے، یہ لوگ وہاں پہ لکھا کرتے تھے اللہم بسمک، یا بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے شروع۔ تو یہ جو اصطلاح لکھی ہوتی تھی نا، یہ لفظ وہاں پہ یہ کلمہ بچ گیا، اس کے علاوہ باقی سارا صحیفہ جو ہے وہ کیڑوں نے کھا لیا۔ تو اس اعتبار سے یہ 5 لوگوں کی بھی کاوش اپنی جگہ پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خواب ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ تو ٹھیک 3 سال کے بعد یہ جو معاملہ تھا نا یہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہاں میں ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے غور کیا کہ شیب ابی طالب کی جو محصوری تھی اس میں صرف بنو ہاشم اور بنو مطلب تھے۔ اب اس صورت میں بنو تیم اور بنو تمیم اور اس طرح کے دیگر جو کیا کہتے ہیں قبائل تھے، وہ اس عہد میں نہیں آتے تھے، مطلب اس محصوری میں نہیں آئے۔ تو حضرت جو ابو بکر تھے وہ ان دنوں میں اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھے، تو آپ کے اوپر بڑے ظلم و ستم جو ہے نا وہ ڈالنے شروع کر دیے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا کہ میں بھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے نا نیت کی کہ وہ بھی حبشہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے تھوڑا سا، مطلب مکہ سے جب نکلے تو برق الغماد کے نام سے ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے، وہاں پہ نا پہنچے تو ایک شخص ملتا ہے ان کو مکہ کا ہی، ابن دغنا۔ ابن دغنا ان کو ملتے ہیں ابو بکر کو، اور کہتے ہیں ابو بکر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ نا میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر کہیں جاؤں اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو ابن دغنا جو ہے بڑا سمجھدار آدمی تھا، تو کہتا ہے ابو بکر تیرے جیسے آدمی کو تو نہیں نکالنا چاہیے، اور نہ ہی نکالا جاتا ہے، تو تو بھائی نداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، غلام آزاد کرتا ہے، تو مہمان نوازی کرتا ہے، تو کیسے نکل سکتا ہے؟ تو ابن دغنا نے نا کہا بھائی تم میری پناہ میں آؤ، میں تمہیں مکہ میں لے کے جاتا ہوں۔
تو ابن دغنا نے ابو بکر صدیق کو برق الغماد کے مقام سے واپس مکہ میں لے آ کے اعلان کر دیا کہ ابو بکر جو ہے وہ میری پناہ میں ہے، کوئی بھی ابو بکر کی طرف نہ جائے۔ برق الغماد نام ہے۔ اچھا، اپنا ابن دغنا جو ہے وہ آگے اس نے پناہ دے دی، تو ابو بکر صدیق کو انہوں نے پناہ دی نا، تو مکہ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابن دغنا تمہاری بات مانتے ہیں، تم ہمارے سردار ہو، تمہاری بات مان رہے ہیں، لیکن ابو بکر کو کہو جو کرنا ہے اپنے گھر میں کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں جو ہے نا اس کی بات سن کے نا تو خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کی عادت تھی قرآن پڑھنے کی، اور جب قرآن پڑھتے تھے نا تو بڑا روتے تھے، اور ان کا یہ جو نظام تھا نا کہ جب نماز پڑھتے روتے، تو جو محلے کے لوگ تھے، بچے تھے، وہ جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ بھی مطلب ایسے ماحول دیکھا گیا نا، تو ابن دغنا کو لوگوں نے کہا بھئی ہم تمہاری جو پناہ دی گئی ہے نا اس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے ابو بکر کو ختم کرنا ہے۔ اب ابو بکر کو نا ابن دغنا کہتا ہے کہ بھئی بات سنو، میں نے تمہیں پناہ دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے تو میرے ہی لوگوں کو، میرے ہی قبیلے کے لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہے، تو یا تو میری پناہ واپس کر دے، اور یا یہ قرآن پڑھنا اونچی آواز میں پڑھنا یہ بند کر دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی تو اپنی پناہ واپس لے لے، میں اللہ کا قرآن پڑھنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس نے وہ پناہ واپس لی، اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا اللہ کی پناہ میں رہے۔ تو بعض اوقات ان کو بڑی اس معاملے میں جو ہے وہ شدت کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا۔ اچھا، یہ جو واقعات تھے 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک کے واقعات ہوئے، مطلب 10 نبوی کا پہلا مہینہ محرم کو یہ ختم ہو گیا، شیب ابی طالب کی محصوری ختم ہو گئی۔ شیب ابی طالب میں جب محصور، صرف وہ دن، وہ ایام ہوتے تھے جو اشہر الحرام تھے، یعنی کہ جن میں حرمت والے مہینے مانے جاتے ہیں، صرف ان مہینوں کے اندر مسلمان جو ہے وہ شیب ابی طالب سے باہر آتے تھے، اور وہاں پہ آ کے پھر بھی توحید کا جو ہے نا پیغام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر جو لوگ آتے ان کو بھی اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ اچھا، جب آیا نا 10 نبوی، 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو قید سے نکال دیا گیا، معاہدہ ختم ہو گیا سماجی بائی کاٹ کا، تو پھر وہی والا معاملہ اللہ کے نبی نے دوبارہ شروع کر دیا، لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے۔ اچھا، جب یہ معاملہ ختم ہوا نا مطلب محصوری کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے نا ابو طالب، وہ محصوری کے دوران کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو محصوری کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد، کوئی 6 ماہ کہہ لیں، رجب کے اندر 10 نبوی رجب میں ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی وفات رمضان میں ہوئی ہے، حضرت خدیجہ سے 3 دن پہلے حضرت ابو طالب جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی رمضان میں 10 نبوی۔ اچھا، حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد اچھا، حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی 2-4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ان کے ایمان کے بارے میں نا مسلم امہ کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت مسیب سے یہ روایت کی جاتی ہے کہ حضرت مسیب کہتے ہیں کہ ابو طالب کی جب وفات کا وقت آیا نا، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے پاس جو ہے ابو جال بھی تھا، اور عبداللہ بن امیہ بھی تھا۔ یہ 2 شخصیات کفار مکہ میں سے ان کے پاس تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو کہا، چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، بس ایک کلمہ کہہ لیں جس کے ذریعے اللہ کے پاس جو ہے وہ میں آپ کے لیے کوئی حجت پیش کر سکوں۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے نا ابو طالب کو اس وقت تھوڑا کہہ لیں کہ موٹیویٹ کیا، اور بار بار یاد غیرت دلائی کہ ابو طالب تو عبد المطلب کی جو ملت ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ تو پھر یہ دونوں اسی طرح کرتے رہے، یہاں تک کہ جو آخری بات ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی وہ یہی تھی کہ میں عبد المطلب کی ملت کو یا اس کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو اسباب نزول کے اعتبار سے پھر بتایا جاتا ہے کہ ایک آیت آئی سورۃ التوبہ کی، سورۃ البراۃ کی آیت نمبر 113، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔
تو اللہ کے نبی کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت ابو طالب کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنا بند کر دی۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ اسلام قبول کیے بغیر جو ہے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرنے سے پہلے کلمے کی تلقین کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابو طالب جو ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کے والد گرامی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ہیں۔ بعض احباب کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا سنیں، یہاں پہ کیونکہ آراء ہم پیش کر رہے ہیں، ہم کسی ایک مسلب کی ترجمانی نہیں کریں گے، ہم آراء پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر خود سے تحقیق کر سکیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 اس حوالے سے اس کے اسباب نزول میں یہی بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بات، ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں ہی ہے، کسی نے پوچھا کہ آقا ابو طالب نے تو آپ کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کی ہے، تو آپ کی یہ جو محبت ہے وہ ان کے کس کام آئے گی؟ یہ غالباً حضرت عباس نے پوچھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ ہے ان کے ٹخنوں تک آئے گی، اگر میں شفاعت نہ کرتا تو وہ جہنم کی تہہ میں ہوتے۔ اب ایسی روایات بیان کرنے سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جی حضرت ابو طالب کا ایمان قبول کرنا ثابت نہیں۔ اچھا ایک بات، دوسری طرف آراء میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابو طالب نے اپنی موت سے پہلے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دیا تھا، اور اس کے جو ضامن ہے وہ اس کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے یہ سنا تھا کہ ان کے لب ہل رہے تھے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین بہترین جاننے والے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ کیا معاملہ ہے، لیکن ہمارے سامنے دو رائے تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس میں اہل تشیع اور اہل سنت، اس کے اندر اختلاف واضح ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک تو ایمان ابو طالب جو ہے وہ تو لازم ہے، اور جو اہل سنت ہے اس کے اندر مختلف درجات میں لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرحال جی، حضرت ابو طالب ان کی وفات کے ٹھیک 3 دن بعد یا ان سے تقریباً کوئی 1 ماہ پہلے، بلکہ 2 ماہ پہلے، رمضان کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ اب حضرت اگر ہم ذکر کریں حضرت خدیجہ کا، تو حضرت خدیجہ رمضان کے اندر 10 نبوی میں آپ وفات پاتی ہیں، اور اگر تو میں وہ پہلی والی بات مانوں 2 ماہ بعد والی، تو 2 ماہ بعد سے مراد ہے رجب میں، لیکن اگر 3 دن پہلے والی بات مانوں تو پھر اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ 3 دن پہلے رمضان میں ہی وفات ہوئی ان کی۔ حضرت خدیجہ کی جب وفات ہوئی نا تو حضرت خدیجہ کی عمر مبارک تھی 65 سال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی اس وقت وہ بھی تقریباً 50 سال تھی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، جبکہ آقا کریم کی 25 سال۔ اب اللہ کے نبی 50 سال کے ہیں اور حضرت خدیجہ 65 سال کی تھی، اس کا مطلب ہے تقریباً آقا کریم کی اس زوجہ نے آپ کے ساتھ 1/4 صدی، تقریباً 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی محبوب بیوی تھی۔ اکثر اوقات جو ہے وہ بیٹھے ہوتے حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہوتے تھے کہ ختیجہ ختیجہ ہی تھی، ختیجہ ختیجہ ہی تھی، بڑی محبت کرتے تھے آقا کریم ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری کوئی شادی نہیں کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ایک بیٹے کے سوا ساری اولاد ان سے ہے، جن میں 2 بیٹے ہیں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور 4 بیٹیاں ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 6 بچے حضرت خدیجہ سے تھے، جبکہ 2 بچے، ایک بچہ جو ہے حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، آگے جا کے انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی اولاد حضرت قاسم تھے، اور حضرت قاسم کی وجہ سے آقا کریم کو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات طیبہ میں جب تک یہ زندہ رہیں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی۔ اب آپ 10 نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کرنے والی 2 خوبصورت ترین ہستیاں اس دنیا سے یکے بعد دیگرے چلی جاتی ہیں، تو ان کی جدائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا۔ اسی غم کی بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال جو ہے وہ کہا کرتے تھے، اور آج تاریخ کے اندر 10 نبوی کا جو سال ہے وہ عام الحزن کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں ہستیوں کے بعد، جب ان دونوں کی جو دونوں ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان کے بعد جو لوگ ہیں قریش کے، انہوں نے آپ کے اوپر انتہا کر دی۔ اب وہ جو ظاہری سہارے تھے آقا کریم کے وہ دونوں چھوٹ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش نے اچھے خاصے ہتھیار کھول کے آپ کے سامنے آ گئے۔ جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے کوئی امید نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شہر کا سفر کیا تاکہ اللہ کا پیغام جو ہے ان لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ طائف شہر جو ہے یہ مکہ سے تقریباً کوئی 60 میل دور ہے۔ اس سفر میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں جو بھی قبیلہ آتا آقا کریم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے، لیکن ان کی بدقسمتی دیکھیں کہ کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب آقا کریم طائف پہنچے نا تو وہاں پہ ایک قبیلہ ثقیف تھا، اس کے 3 سردار ہیں جن کا نام مسعود، حبیب اور عبد یا لیل یا عبد اور لیل الگ الگ ہے، یہ دونوں نام الگ ملے ہیں، مجھے اس کی کنفرمیشن ابھی نہیں ہے۔ عبد یا لیل یا شاید یہ نام ہی عبد یا لیل ہے، یہ کنفرم کرنا ہوگا ابھی، کیونکہ مجھے ان کا نام اس طرح ملا ہے کہ یا کا لفظ الگ الگ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد مسعود اور حبیب یہ 3 لوگ تھے، تینوں بھائی تھے، عمر بن عمیر کے بھائی بیٹے تھے تینوں۔ انہوں نے تینوں نے جب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو یہ تینوں نے بڑا بے ادبی والا رویہ اپنایا۔ نہ صرف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا بلکہ انہوں نے اوباش لڑکے بلائے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ بدتمیز جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، تالیاں پیٹتے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے، پتھر، اس کی وجہ سے رسول امین زخمی ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آقا کریم کے ساتھ تھے، جب پتھر آپ کی ذات پر پھینکے جاتے تو میرے اس شہزادے نے اپنے سینے کو سامنے کر دینا، اپنے آپ کو سامنے کر دینا تاکہ میرے آقا محفوظ رہ سکے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس پتھروں کی برسات کے اندر اتنے زخمی ہو گئے کہ کہا جاتا ہے کہ میرے آقا کے پاؤں مبارک جو ہے خون جو ہے جوتوں کے اندر بھر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب آقا کریم کی ذات کی جگہ پہ کوئی بھی اور ہوتا تو وہ غصے سے پھٹ پڑتا، لیکن یہ تو رحمت للعالمین ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مقام پر پہنچے نا، اس کو غالباً کیا نام تھا اس کا، غالباً کرنے منازل نام پڑا، ہاں جی کرنے منازل، یہ اس کے پاس تھا وادی کیا نام تھا، نخلا، وادی نخلا سے پہلے آتا ہے، وادی نخلا سے پہلے یہ مقام آتا ہے کرنے منازل۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر پیش ہوئے ہیں حضرت جبرائیل امین، اور حضرت جبرائیل امین آقا کریم کو کہہ رہے ہیں آقا میرے ساتھ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، ملک جبل بھیجا ہے، حکم کریں، اگر آپ حکم کریں تو طائف کی بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ واہ میرے مولا، دیکھیں احباب، آقا کریم کو پوری ذمہ داری دے دی گئی، یہاں تک کہ پورا کہہ لیں کہ اجازت دے دی گئی کہ آقا اگر آپ کہیں تو پوری بستی کو نیست و نابود کر دوں، لیکن میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہتے ہیں نہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ تو اللہ کریم کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان لوگوں کے لیے ایک دعا فرمائی تھی۔ یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی تو محدثین نے اس کو نام دعائے مستضعفین کا نام دیا، دعائے مستضعفین، یعنی کہ ایسی دعا جس میں ضعفاء کے لیے دعا کی گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا کی، دعائے خیر کی کہ یہ لوگ نہیں تو اللہ ان کے بعد آنے والے جو ہیں مجھے پہچان جائیں، یہ تو جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، ان کے بعد آئیں گے اللہ ان کی مدد فرمانا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے آئے، راستے میں ایک
باغ آیا جس کے مالک عتبہ اور شیبہ تھے. یہ دونوں جو ہے ربیہ کے بیٹے تھے، عتبہ بن ربی اور شیبہ بن ربی. ویسے تو دشمن تھے لیکن قرابت داری بھی تھی. تو آقا کریم کو ایسی حالت میں دیکھ کے نا کچھ پریشان ہوئے. ان کے پاس ایک غلام تھا، اداس نامی ایک غلام تھا. تو اس کو کہتے ہیں اداس، جاؤ اور وہ جو شخص باہر بیٹھا ہے نا اس کو انگور پیش کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کی بیل کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو اداس جو ہے وہ ہاتھ میں انگوروں کا گچھا لے کر آپ کو پیش کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بسم اللہ کہہ کر آپ ان سے وہ لے لیتے ہیں اور کھانا شروع ہوتے ہیں. تو جو وہ اداس تھا، غلام تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے یہ تو یہاں کے لوگ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ نہیں بولتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں اچھا تم تو مرد صالح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو. اس نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر جو ہے اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکا اور آپ کے سر مبارک پر، آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے پاؤں کو بوسہ دینے لگے. اچھا جب یہ کر رہے تھے نا اداس، تو اس وقت جو ہے نا ربیہ جو ہے اس کے دونوں بیٹے جو ہے عتبہ اور شیبہ، وہ دونوں جو ہے اپنا آپس میں کہنے لگے لو اب اس نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا. جب اداس واپس آیا نا تو دونوں اسے کہنے لگے بھائی یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے آقا یہ روئے زمین پر اس شخص سے جو بہتر ہے کوئی بھی نہیں ہے. اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کسی نبی کے سوا کوئی بتا ہی نہیں سکتا. تو ان دونوں نے کہا دیکھو اداس، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس سے دین سے بہت بہتر ہے. مورخین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا جب جنگ بدر کا معاملہ ہوا، کیونکہ عتبہ شیبہ دونوں اسی جنگ میں مارے گئے تھے نا، تو جب یہ عتبہ شیبہ جو ہے وہ جنگ میں گئے نا تو اداس ان کو آوازیں دے دے کے پکار رہے تھے کہ نہ جاؤ آقا نہ جاؤ، ان کے مقابلے میں آپ کو کبھی جیت نہیں ہو سکتی، ان کے مقابلے میں نہ جاؤ. تو لوگ ان کو پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن قسمت دیکھیں وہ لوگوں کی جو لاشیں ہیں وہ ملی تھی نا بدر کے کنویں میں. اللہ اکبر. بہرحال نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر تقریباً 10 دن قیام فرمایا. 10 دن کے بعد تبلیغ کا سارا سلسلہ ہوا تو اس کے بعد آپ واپس آئے. تقریباً 3 میل کا سفر طے کیا تو جو پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے جو پاگل اوباش لڑکے تھے وہ واپس چلے گئے. تو آپ عتبہ اور ربیہ جو ہے عتبہ اور شیبہ ان دونوں کے باغ کے اندر آپ نے مقام پہ قیام فرمایا. وہاں پہ اداس نامی غلام سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی اسلام قبول کیا. اس وقت جو پہاڑوں کے فرشتے تھے وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے دعائے مستضعفین کی اور اللہ سے کہا کہ میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں تو رحمت ہی ان کے لیے معاملہ کریں. اور وہاں سے واپسی پر آپ وادی نخلا میں چند روز کے لیے آپ نے قیام فرمایا. اس مقام پر جنوں کی ایک جماعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آقا کریم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ جو جن تھے وہ مسلمان ہو گئے. یاد رہے کہ جن بھی مسلمانوں کی طرح، انسانوں کی طرح ایک اللہ کی مخلوق ہے اور ان میں بھی مسلمان اور کافر ہیں. لہٰذا ان میں سے کچھ جن جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے واپس جا کے اپنے علاقے میں اس کی تبلیغ کی. اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے، ایک بار سورۃ احقاف میں اور دوسری بار سورۃ جن میں. تو جب آپ یہاں سے نکلے تو طائف سے جب واپس آئے تو واپسی پہ اللہ کے نبی جو کوہ ہیرا ہے، ان کے غار ہیرا والا کوہ جس کو کوہ نور بھی کہتے ہیں، جبل نور، اس کے دامن میں رکے اور خزایا کے ایک آدمی کی مدد سے نا آپ نے ایک پیغام بھیجا اخنس بن شریک کے پاس. اخنس بن شریک وہی شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی تھی مکہ میں. تو آقا کریم نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں مکہ میں آنے دو. کہتا ہے میں تو وہی حلیف ہوں، قریش کا حلیف ہوں، اور حلیف جو ہے وہ پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا. آقا کریم نے پھر نہ سہیل بن عمر کے پاس یہ پیغام بھیجا، اس نے بھی معذرت کر لی. تیسرے نمبر پہ مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت میں لینے کا اعلان کیا. اپنے بیٹے کو کہتا ہے لاؤ بھائی ہتھیار لگاؤ، ہتھیار سجا کے حرم میں پہنچو. جب وہ حرم میں پہنچے تو انہوں نے مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ بھائی محمد کو میں نے پناہ دی ہے، اگر کوئی اب آپ میں سے اس کو ستانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ختم کر دے ورنہ وہ میرا دشمن ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں آپ نے طواف کعبہ کیا اور اس کے بعد وہاں پہ نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے.
اور جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہا تو مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی۔ ایک بار نا جنگ بدر میں کچھ قیدی آئے، تو مطعم بن عدی کے بیٹے تھے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے نا قیدیوں کو چھڑانے آئے۔ تو اس وقت آقا کریم نے کہا تھا کہ بھئی اگر مطعم ہوتا نا تو میں اس کی محبت میں سارے چھوڑ دیتا، کیوں؟ اس نے میرے اوپر ایک بار احسان کیا۔ تو احباب 6 نبوی کے بعد 7 نبوی کا آغاز ہوا، تو 10 نبوی تک 3 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ بنی ہاشم کے شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ 3 سال کا یہ دورانیہ تھا۔ اچھا ایک اور نقطہ یاد رکھیں کہ شیب ابی طالب کی محصوری کے دوران ایک صحابی کی پیدائش کب ذکر آتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی جو ہے وہ شیب ابی طالب کی محصوری کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ اچھا جی، تو یہ 3 سال کا جو دورانیہ ہے، اس کے اندر ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ ایک ہم نے ذکر کیا ہے عام الحزن کا، ایک ہم نے ذکر کیا ہے سفر طائف کا، ایک ہم نے ذکر کیا ہے شیب ابی طالب کی محصوری، ان کے سماجی بائیکاٹ کا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ معراج النبی اور بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا جو آغاز ہے وہ ہم مطلب مکمل کر دیں گے مکی زندگی کا۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ شروع ہوگا، اور ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ کے اندر آقا کریم کا جو قیام ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے سوالات جو آج کے کلاس کے دوران آپ کے رہ گئے ہیں، کسی نے سنا نہیں ہے، کسی کا کچھ چیز رہ گئی ہے، تو وہ کنفرم کر لیں، سوالوں کے جواب لے لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم کلاس کو مکمل کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ گروپ کے اندر شیئر کر دی جائے گا۔ آج کی کلاس کے حوالے سے آپ وہ آن لائن ٹیسٹ بھی حل کر سکتے ہیں۔ اب آپ باری باری اپنے سارے ہینڈ ریز کریں، ہینڈ ریز کرنے کے بعد میں باری باری ہر ایک کا کوشچن لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہر ایک کے آنسر کریں گے جی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان